یہی بات آج پاکستان میں بھی چل رہی ہے. نظام کی تبدیلی کے عنوان سے لوگوں کو باغی بنایا جا رہا ہے. میرا بھی یونیورسٹیوں میں دورہ ہوا, پشاور کی 3 یونیورسٹیوں میں اور ایبٹ آباد میں. اسلامک اسکالر کیا کر رہے ہیں آ کے, ان کے پاس تبدیلی کا کوئی سوٹیبل پیکج نہیں ہے, سوائے اس کے کہ آپ کو اسٹیٹ سے نفرت, یعنی ملک کے جھنڈے سے نفرت, ملک کے نام سے نفرت, ہر وقت نیگیٹو پہلو نا ملک کا, یوں ایسا ہے. یہ سارے کام لیبیا اور دوسرے کنٹریز میں ہو چکے ہیں. بالکل یہی اسٹائل تھا, ہوتے ہوتے چاہے اس کا ذمہ دار کوئی بھی ہو, رزلٹ کس کے خلاف نکلے گا؟ رزلٹ تو ہم ملک کا بیڑا غرق ہوگا. لیبیا میں جب لیبیا کے خلاف بغاوت ہوئی ہے نا, جب وہاں کے جنرل قذافی کے خلاف, تو اس وقت سب لوگ قذافی کے خلاف بول رہے تھے. یہاں بھی لوگ کہہ رہے تھے یہی ہونا چاہیے اس کمبخت کے ساتھ, یہی ہونا چاہیے, شراب پیتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. لوگوں کو پتا نہیں تھا جب ہو جائے گا نا تو پھر بیٹھ کے رو گے. ہو گیا, ایک بہت خوبصورت عدل والی ایک ریاست قائم ہو گئی. لیبیا کے سارے وسائل پہ قبضہ کس کا ہو گیا, اور غربت اور مہنگائی کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو گئی. ابے برداشت کر لیتے اس کمبخت کو, قذافی کو, شراب پیتا تھا, ذاتی عمل تھا نا اس کا, ٹھیک ہے نا, کیا کر آپ کا کیا کر رہا ہے وہ. تو پبلک پاگل ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو, میجورٹی کیا ہوتی ہے, ان میں میچورٹی نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہر فیصلے ایسے ہی ہیں. تو ایک مثال آئی تھی, کھوپڑی سے ہی نکل گئی یار, اتنی بہترین مثال آئی تھی ابھی. تو چلو یہ ہم آگے چلتے ہیں. خلافت عثمانیہ میں بھی ایسا ہی ہوا, اور خلافت عثمانیہ کے جو سقوط کے بہت سارے اسباب تھے نا, اس میں ایک جرمنی کا ساتھ دینا بھی تھا. دیکھو امریکہ پتہ ہے کیوں کامیاب ہے, کھوپڑی بہت زیادہ استعمال کرتا ہے. حالانکہ اتنی پاور ہے امریکہ کے پاس کہ وہ بغیر کھوپڑی استعمال کیے بھی بہت عرصے جی سکتا ہے, کیونکہ پاور جب ہوتی ہے نا تو طاقت آپ کو سروائیو کرواتی ہے. پھر بھی وہ کھوپڑی استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ. امریکہ نے جب افغانستان میں حملہ کرنا تھا, اکیلا بھی حملہ کر لیتا, اتنی پاور تھی کہ وہ تہس نہس کر سکتا تھا. اس نے کہا نہیں, جو کام 40-42 ملک مل کے کر سکتے ہیں, میں اکیلا اپنی فوجیں کیوں لے کر آؤں. وہ الگ بات ہے کہ وہاں سے مار کھا کے ہی گیا ہے, لیکن ان کی پالیسی, ان کے مشورے اتنے ہوتے ہیں کہ بھائی میں اکیلا کیوں گھسوں اس جنگ میں پہلے دنیا کو بتاؤں کہ میری اکیلے کی جنگ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کو ان لوگوں سے خطرہ ہے, یہاں ان کے ٹھکانے ہیں, پھر دوبارہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہو سکتا ہے. اتنے مہینوں ان کی کانفرنسیں چلی ہیں. ابے تو اتنا پاورفل ہے, تیرے لیے تو 2 منٹ کا مسئلہ ہے. اس نے کہا بھائی جو کام تمیز سے ہو سکتا ہے اور کم سے کم نقصان پہنچا کے ہو سکتا ہے, اس میں اپنی فوجوں کو کیوں چوکوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ان لوگوں کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز پتہ ہے کیا ہے, ان لوگوں میں جذباتی پن بالکل بھی بولو نہیں ہے. ہمارے اندر ایک دم, یہ اسکالرز دیکھ لو کیا کر رہے ہیں, یوں پلٹ دو, یوں الٹ دو, یوں کھڑک دو, پڑک دو, اس سے مخالفت کر کر کے. اچھا دیکھ بھی نہیں رہے ہیں جن لوگوں نے تحریکیں چلائی ہیں ماضی میں, ایک تحریک بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے. آپ کو ایسے اسکالر ملیں گے ماضی میں یوں کرتے ہیں, یہ مولوی لوگ طلاق کے مسائل بتا رہے ہیں بیٹھ کے, انقلاب کی بات تو کرتے ہی نہیں ہے. تو جو بات کر رہے ہیں وہ بھی صرف بات ہی کر رہے ہیں. تو ہماری قوم کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. میں ایک حدیث سنا کے بس پھر آگے چلتا ہوں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آج ہی ہم نے جامعۃ الرشید میں حدیث پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا, لولا حدثان قومک بالاسلام, اگر تمہاری قوم ابھی نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں بیت اللہ کی دیواروں کو کھینچ کے حتیم تک لے جاتا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا وہ کہاں تک تھا, حتیم تک تھا. حتیم سمجھتے ہیں, وہ جو ایک کرو نشان ہے نا, قوس, ادھر توجہ بھائی, ایک قوس نہیں ہے جو, بیت اللہ اصل میں چوکور نہیں ہے, لمبائی میں زیادہ ہے. تبھی ہم طواف کہاں سے کرتے ہیں, پورا حتیم سے گھوم کے طواف کرتے ہیں نا بھائی. کبھی آپ نے دیکھا 4 دیواری کے بالکل قریب سے چپک کے کوئی طواف کر رہا ہو, ایسا نہیں ہے. 4 دیواری کے قریب سے چپک کے جاتے ہیں ہم, لیکن لمبا انڈے چکر کاٹتے ہیں ہم. وجہ کیا ہے, بیت اللہ وہاں تک ہے. حتیم بھی, تبھی لوگ حتیم کے اندر نماز کی کوشش کرتے ہیں نا, کیا خیال ہے, کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے.
بھائی جب اندر کا حصہ ہے بیت اللہ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک دیواریں کیوں نہیں بنا دی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی وہاں تک دیوار بنا دیتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا، حتیم اس بیت اللہ کے اندر داخل تھا. 4 دیواری کہاں تک تھی؟ یہاں تک تھی. ہوا پتہ ہے کیا ہے؟ عربوں نے، جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے جب بیت اللہ کی دوبارہ سے تعمیر کی ہے تو ان کے پاس حلال آمدن کم پڑ گئی تھی، تو یہاں تک بنا دیا انہوں نے جہاں تک اب بنا ہوا ہے. آگے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس حلال پیسے نہیں ہیں، سارے جوئے کے اور سٹے کے اور طوائفوں کے کچھ پیسے ان کے پاس تھے. انہوں نے کہا یہ ناپاک پیسہ ہم بیت اللہ کی تعمیر پہ نہیں لگائیں گے، فی الحال اس کو یہیں تک چھوڑ دو، جب حلال پیسوں کا انتظام ہوگا تو اس تعمیر کو ہم کہاں کر دیں گے؟ آگے. اب اس پر طویل عرصہ گزر گیا، جو نئی نسل جو آئی نا وہ یہ سمجھنے لگی کہ یہیں تک ہے. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ نئی نسل کیا سمجھنے لگی؟ یہاں تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے. طواف تو ہوتا رہا دور تک، کیونکہ باپ دادا تو یہی سکھا کے گئے تھے نا بھی یہاں سے گھومنا ہے، لیکن نئی نسل سمجھنے لگی کہ دیواریں یہیں تک ہیں. جب اسلام کو غلبہ مل گیا، مکہ فتح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کنٹرول ہو گیا، تو آپ نے امی عائشہ سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کی دیواروں کو وہاں تک لے جاؤں جہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے کھڑا کیا تھا، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ بہت سے لوگ، عرب کے فتح مکہ کے بعد بہت سارے قبائل مسلمان ہوئے، ان کو یہ بات سمجھانا مشکل ہو جائے گا. وہ یہ کہیں گے کہ لو بھائی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ ہی تبدیل کر دیا، کیونکہ ہر ایک کو یہ بات معلوم نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہر شخص کو یہ بات سمجھانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ان کے دل میں اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو جائے گا کہ لو بھائی جو قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا انہوں نے تو اس کی دیواریں بڑھا کے قبلہ ہی تبدیل کر دیا ہے، تو یہ تو سچے نبی ہو ہی نہیں سکتے. ان کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا اور ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا. لہذا چاہت کے باوجود بھی ہمارے نبی نے یہ کام بولو نہیں کیا. یہ میچورٹی آج کل دینداروں میں شارٹ، جو دماغ میں کھوپڑی میں خیال آتا ہے نا بس فوراً کیا ہو جائے؟ پورا ہو جائے. جب یہ ہے تو یہی ہونا چاہیے. ایسے کہ امام کو بالکل ٹھیک کر دو، تیر کی طرح سیدھا کر دو. لوگ مجھے آ کے بول رہے ہوتے ہیں یہ کر دو وہ کر دو، میں کہتا ہوں بھائی میں نہیں کر سکتا یہ کام، اس کے سائڈ ایفیکٹ اتنے ہیں کہ میں یہی کروں گا دنیا میں، اس کے علاوہ کسی اور کام کا رہوں گا نہیں. نہیں چپ کیوں بیٹھے ہو، بولو بولو بولو. تو آپ نے صرف اصلاح نہیں کرنی، ہمارے نبی نے چھوڑ دیا اس کو اسی طرح، کوئی بات نہیں بھائی، طواف تو پورا ہی ہو رہا ہے نا، گول چکر. اب ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی، ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، تو بیت اللہ کی 4 دیواری بڑھانے سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ امت میں فتنہ اور انتشار پیدا نہ ہو. تو اس نے کہا کہ بھائی جب نبی کی حدیث ہے تو ہم حدیث پر عمل کریں گے، ہم اس کو بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے نا. کوئی خلیفہ آیا، وہ نام اس کا ذہن سے نکل گیا، اس نے بڑھا دی کہ یہاں تک ہوگا. جب حدیث موجود ہے، اب اسلام کو غلبہ ہے تو ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے، جو حدیث میں آیا ہم وہی کریں گے. جب بڑھایا تو لوگوں میں فتنہ کھڑا ہو گیا، لوگوں نے بولے جو کام نبی نے نہیں کیا تم نے کیسے کر دیا. وہ حدیثیں پیش کر رہے تھے حضرت عائشہ سے، وہی جو بخاری والی حدیث، حضرت عائشہ کی حدیث ہے، اصل میں تو یہاں تک ہے، یہاں تک نہیں ہے. تو لوگوں میں پھڈا پیدا ہو گیا، تو ایک نیا خلیفہ آیا، اس نے گرا کے واپس پرانا پہ لے آیا. امام مالک نے فتویٰ دیا اس میں تبدیلی جائز نہیں ہے، چاہے حدیث موجود ہے پھر بھی حرام ہے. وجہ اس کی ہے کہ کھلواڑ بنا دو گے تم بیت اللہ کو. اگر امام مالک یہ فتویٰ نہ دیتے، اب یہی ہوتا کوئی نئی گورنمنٹ آتی، یہاں تک اگلے سال ہم حج کے لیے جاتے تو یہاں تک دیواریں ہیں، اور اس کے اگلے سال حج کے لیے جاتے وہ دیواریں کیا ہوتی؟ چھوٹی. امت میں اس کے علاوہ اور کوئی کام نہ ہوتا. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ اس میں مصلحت کیا تھی؟ بھائی بیت اللہ کی 4 دیواری نبی بڑھا دیتے تھوڑا سا فتنہ ہوتا نا. اصل میں مصلحت یہ تھی اس طرز عمل میں کہ بیت اللہ کی دیواروں کو بڑھانے کا عمل بھی روکا جا سکتا ہے امت کو اختلاف اور انتشار سے بچانے کے لیے. تو اللہ کی نظر میں، اسلام کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس کی ہے کہ امت آپس میں متحد رہے، پھڈے بازیاں نہ کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہمارے نبی کی طبیعت میں حلم اور انا، بردباری بھی تھی،
اور جلد بازی کے فیصلے بھی نہیں تھے. اگر ہوتے اسی وقت سے تلواریں چلنا شروع ہو جاتی. صلح حدیبیہ میں بھی ایسا ہی ہے. صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطیں غیر مسلموں کی مانی ہیں. کچھ شرطیں اس میں آپ کے اگینسٹ جا رہی ہیں. ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کے مشرکین کے حوالے کیا جا رہا ہے, اپنے آدمی کو پکڑ کے ان کے حوالے. ایگریمنٹ ایسا تھا. کیا آج دینداروں میں ایسا حوصلہ ہے کوئی اس طرح کا ایگریمنٹ کر لیں؟ کہ نبی نے کیوں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے میرے پاس جو افراد ہیں وہ 1400 ہیں, بہت تھوڑے سے ہیں, اور مقابلہ جن سے ہو رہا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ. تو جنگ کو ٹالنے میں کچھ ہمارے نقصانات ہیں لیکن فائدہ زیادہ ہے, اور جنگ کرنے میں کچھ فائدے ہیں لیکن نقصانات بولو زیادہ ہیں. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. اور ظاہر ہے جنگ کو ٹالنا ممکن نہیں تھا جب تک ان کی شرطیں نہ مانی جاتی, کیونکہ وہ طاقتور تھے. طاقتور جب آپ سے امن پر ایگریمنٹ کرتا ہے اپنی شرطیں منواتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ آپ کی شرطوں پہ ایگریمنٹ نہیں کرے گا. وہ تو چاہ رہا ہے لڑائی ہو, مشرکین تو چاہ رہے تھے کہ لڑائی ہو. تو طاقتور ہمیشہ. لیکن آپ مسلمانوں کے حالات آپ دیکھ لو, کچھ بھی نہیں, ہوائیں نکلی ہوئی ہیں ہماری پھس, بالکل ایسا غبارہ جس میں ہوا بھی نہیں ہے, لیکن باتیں آپ ہر شخص سے ایسی کروا لو ایسا لگتا ہے یہی انقلاب لائے گا اور امام مہدی اسی کی نسل میں پیدا ہونے والے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک صاحب کہنے لگے امریکہ پہ اٹیک کیوں نہیں کر دیتے؟ میں نے کہا امریکہ سے ہی ہم جہاز لیتے ہیں, وہ اس میں ایسے بٹن لگا کے بھیجتا ہے. سعودی عرب کو جو امریکہ نے جہاز دیے نا, وہاں کے باقاعدہ وہیں پر مجھے کسی نے بتایا کہ امریکہ نے جو سعودی عرب کو جہاز دیے نا اس میں پاسورڈ بھی کون کھولتا ہے؟ امریکہ کھولتا ہے. تو ہم لوگ جو ہماری پوزیشن ہے نا, تو جتنی پوزیشن ہو, جیسے میں وہ اکثر مثال دیتا ہوں, ہمارے میں ایک شاگرد تھا بہت باریک, دبلا نہیں بلکہ باریک, بالکل باریک. جب میں 4 شادیوں کی بات کرتا ایک دم جوش میں آتا نا, اچھلتا. دبلے لوگ ایکٹیو بہت ہوتے ہیں, ایک دم اچھلتا. میں کہتا ریلیکس, میرا اسٹائل یہ تھا. میں کہتا تھا ریلیکس, گر جائے گا. مذاق کرتا تھا, وہ بھی انجوائے کرتا تھا. پھر میں نے اس سے کہتا تھا دیکھ جب تیری شادی ہو نا, گلوکوز کی 4 بوتلیں کمرے سے باہر لٹکی بھی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کیس میرے اوپر بنے کہ اس کے مشورے پر شادی کی. تو یہ میچورٹی ہم لوگوں میں بولو ختم ہو رہی. بے موقع تبلیغ, بے موقع بات کو تھوپنا, جذباتی باتیں کرنا. اور جب مذہبی اسکالرز میں یہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں نا تو معاملات بہت, کیونکہ لوگ پھر مذہب کی بات کو تو ویلیو دیتے ہیں, اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو مذہب میں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ جنگ بھی ملتی ہے, صلح بھی ملتی ہے. دیکھو لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 23 سال میں جہاد بھی کیا, جنگ بھی کی, صلح بھی کی, ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھائی 23 سال میں جو نبی کی سیرت ہے وہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے. اصل سیرت جنگ یا امن نہیں ہے, اصل سیرت نبی کی یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے کیے ہیں. آپ نے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے ہی فیصلے کرنے ہیں. نبی نے 23 سال میں سب کچھ کیا, ہم 23,000 سال میں کریں گے. یہ اگر 200 سال میں بھی حالات نہیں بنتے, حالات صلح کے بنتے, تو 200 سال میں بھی صلح ہی کرنی ہے.